بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک چینل میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید دیتے ہیں، جہاں ہم اسلامی تاریخ کے قابل ذکر اور بامعنی واقعات کو تلاش کر کے لاتے ہیں اور ان کے جوابات کی صورت میں ہم بیان کرتے ہیں۔ اس خصوصی سیریل میں ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات کو لاتے ہیں جو اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں مزید ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج کی ہم اس سیریل میں، اس قسط میں، اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت ہی اہم اور طاقتور سوال کا جائزہ لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ یہ سوال ہمیں انسانی تاریخ کے سب سے اہم اور زندگی کو بدلنے والے لمحات میں سے ایک کی طرف واپس لے جاتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے صرف ان کی زندگی بدل دی، بلکہ پوری دنیا، پوری کائنات کا رخ بھی بدل دیا تھا۔ وحی نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں اپنی دیانت، سچائی اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وہ گہرائی سے سوچنے والے تھے اور اکثر اپنے معاشرے کی حالت پر غور کیا کرتے تھے۔ اس وقت مکہ بت پرستی، ناانصافی اور اخلاقی گراوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو ناپسند کیا اور تنہائی اور غور و فکر کو ترجیح دی۔ اس وجہ سے وہ اکثر مکہ کے قریب پہاڑوں میں واقع غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں وہ عبادت میں وقت گزارتے، سچائی، تخلیق اور زندگی کے مقصد کے بارے میں گہرائی سے سوچتے۔ تنہائی کے ان لمحات نے انہیں اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا جو آنے والی تھی۔ پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی پیش آیا، ایک بابرکت مہینہ جس کو اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے حاضر ہوئے انسانی شکل میں اور انہیں پڑھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پڑھنا یا لکھنا نہیں سکھایا گیا تھا، جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ حکم دہرایا اور یہ لمحہ قرآن پاک کی پہلی آیات کے نازل ہونے تک جاری رہا۔ یہ پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھنے کا حکم تھا جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس سے وحی کا آغاز ہوا اور پیغمبر اسلام کے مشن کا آغاز ہوا۔ اسی لمحے کو وحی کے آغاز یا الہی وحی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ذاتی تجربہ نہیں ہے بلکہ ایک پیغام کا آغاز تھا جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرے گا۔ اس طاقتور واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر اور فکر مند گھر واپس آئے۔ وہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے جس نے انہیں تسلی دی اور حمایت اور یقین کے الفاظ یقین دلایا۔ انہوں نے ان کی سچائی کو پہچان لیا اور انہیں یقین دلایا کہ اللہ اسے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس کے بعد اسے اپنے کزن کے پاس لے گئی جو ایک علم والا آدمی تھا، جو پہلے ہی کے صحیفوں کو سمجھتا تھا، جو یہودی تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ جو ہستی نبی کے پاس آئی ہے وہ در حقیقت وہی فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا۔ اسی لمحے سے لے کر 23 سال تک وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ وحی بتدریج مختلف حالات اور ضروریات کے مطابق نازل ہوئی، ایمان، عبادات اور زندگی کے معاملات میں مومنین کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی رہی۔ پہلی وحی اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے کیونکہ اس نے قرآن پاک کے آغاز اور انسانیت کے لیے آخری پیغام کا آغاز کیا۔ یہ علم کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتی ہے، جیسا کہ پہلا حکم پڑھنا اور پھر سمجھنا تھا۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عظیم تبدیلیاں
اکثر خاموشی سے عکاسی اور خلوص کے لمحات میں شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے صحیح وقت اور صحیح شخص کا انتخاب کرتا ہے۔ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پہلی وحی صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایات کا آغاز تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اندھیرے روشنی میں بدلنے لگے اور سچائی پوری دنیا میں پھیلنے لگی تھی۔ اسلامی تاریخ کے حیرت انگیز واقعات ہماری سیر کی یہ قسط دیکھنے کے لیے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو دیکھتے رہیں۔ ہر روز ہم شام کے 6 بجے اپنی ایک ویڈیو ریلیز کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی آنے والی ایک سال میں اسلامی تاریخ سے مزید بامعنی اور پوشیدہ سوالات کو تلاش کر کے لائیں گے اور اس کے جوابات کو ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ آخر پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، ہمیں قرآن پاک، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل اسی وقت انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور ایک نئے سوال اور نئے جواب کے ساتھ۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی جو واقعہ بیان کریں گے، جو ٹاپک ہوگا، وہ ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے؟ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ کل تک اسی وقت تک پاکستان ٹائم کے مطابق 6 بجے شام تک، اللہ حافظ۔